ایئرپورٹ کا سفر اختیار کریں اور ایئرپورٹ جب پہنچیں تو جو طریقہ کار انتظامیہ کی طرف سے ہے اس کو لیں. اسی سفر میں کہیں مطلب ایسا نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہنچے اس میں بھی دھکم اور دینا اور کسی کو دھکے مارنا اور وہاں بھی کسی کو دل آزاری کرنا، ایسے سلسلے کبھی بھی اختیار مت کیجیے گا. یہ پورا سفر جو نا عاجزی کا سفر ہے. نرمی اور نرمی، پیار اور محبت سے سفر کرنا ہے. میں نے اس سفر میں زیادتی برداشت تو کرنی ہے لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہی نہیں ہے. یہ ذہن لے کر جائیں. پھر ایک نقطہ ضرورت میں ذہن میں رکھیں، سفر سے نکلتے اور واپسی میں، کہ میں جب سفر کے لیے چلا میری اس وقت کیا کیفیت تھی اور میں جب واپس آیا تو میری کیا کیفیت میں، اور میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی. کیونکہ یہ سفر ایسا سفر ہے کہ اس میں بے نمازی کو نمازی بن جانا چاہیے. اس میں اگر داڑھی شریف آپ کے چہرے پر نہیں ہے تو سفر سے پہلے ہی داڑھی شریف رکھ لیں. کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے نا، دارالفتہ کے اسلام پہ رہنمائی بھی فرمائیں کہ میں نے خود پڑھا ہے کتاب میں کہ اگر سوال کیا گیا علماء کرام سے کہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا حج مقبول ہوا کہ نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر حج کے بعد تمہارے اندر وہی گناہوں کی عادتیں ہیں تو پھر تمہارا حج مقبول نہیں ہوا، اور اگر تمہارے سفر کے بعد تمہارے اندر تم محسوس کرو کہ نیکیوں کی طرف دل راغب ہے، گناہوں سے بچ رہے ہو، نمازوں کا سلسلہ نہیں تھا تو وہ شروع ہو گیا، تو سمجھ لو رب کی رحمت ہوئی اور حج مقبول ہو گیا. اس طرح کا مفہوم میں نے کچھ پڑھا، اگر اس کی وضاحت آپ فرما دیں. علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ حج کی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی حج سے لوٹے تو پھر گناہوں کی طرف نہ لوٹے. تو واقعتاً اگر کسی کو ایسی سعادت مل جائے کہ وہ حج کر کے آتا ہے، اور بہت سارے ایسے نظر بھی آتے کہ جو حج کر کے آئے داڑھی شریف رکھ لی، حج کر کے آئے نمازی بن گئے اور ننگے سر پھرتے تھے تو سر کے اوپر ٹوپی اور امامہ سجا لیا. تو واقعتاً لوگوں کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے. اور پھر حج کا سفر واقعتاً ایسا ہے کہ اگر اس میں کوئی آدمی اپنے بدن کے ساتھ اپنے دل کو بھی حاضر کرے اور جس جگہ پہ حاضر ہوتا ہے وہاں پر اس جگہ کی کیفیات اپنے پر طاری کرنے کی کوشش کرے تو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ کرم ہوتا ہے. تو اب اس سلسلے میں بطور خاص جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے باطنی آداب بیان فرمائے. تو اگر احیاء العلوم سے یا قیمہ سعادت سے ان کا مطالعہ کر لیا جائے کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلا اور اس نے سلے ہوئے کپڑے اتار کر ان سلے کپڑے بے سلے کپڑے پہن لیے تو اسی طرح جو ہے وہ گناہوں کا لباس اتار کر تقوی کا لباس اختیار کرنا. تو اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مراحل پر مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں. تو یوں اگر اول تا آخر وہ اپنے سفر کو کرتا ہے اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو وہ پاک بارگاہ کے اندر حاضری بطور خاص خانہ کعبہ کے سامنے حاضری ہوتی ہے اور وہاں پر بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے. تو یہ جو جلال ہے اور جو جمال ہے اور جو ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف عشق ہے، تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں یہ حج کا جو ہے یہ حقیقی زاد راہ ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر ہے وَتَزَوَّدُوا کہ جب حج کے لیے سفر کرو، یہ بطور خاص حج کے سفر کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے وَتَزَوَّدُوا، اور حج کا سفر زاد راہ کے ساتھ کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تو اب وہ حج کا سفر جو ہے اس میں جو دنیاوی سامان کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی طرح کی مجھے پریشانی نہ آئے اور میرا بدن راحت کے اندر ہے، تو اپنی روح کی راحت کا بھی خیال کرے، اپنی دنیا کی عافیت کے ساتھ اپنی دین کی عافیت کے لیے بھی فکر کرے. تو وہاں پر حج پہ حاضری دیتا ہے تو خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما، اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا قرب جسمانی اعتبار سے حاصل ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ قرب متصور نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر سنہری جادیوں کے سامنے اگر حاضر ہے تو اب اس میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنی قبر انور کے اندر زندہ حیات حقیقی، حیات دنیاوی اور حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہیں،
تو اب وہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو اب اس وقت آدمی اپنے دل پہ غور کرے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب آنے کے بعد واپس لوٹوں اور میرے دل کی کیفیت نہ بدلے. یعنی گویا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا، تو اب اس قرب کے شکرانے کے اندر ہی اگر آدمی اپنی زندگی کو تبدیل کر دے تو یہ شاید جو ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ یقیناً نفع کا سودا ہے. تو آدمی ان کیفیات کے بارے میں غور کرے اور اس کے مطابق تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل حج کی برکات اس کو ضرور حاصل ہوں گی. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اتنا قرب وہاں جا کر زائرین مدینہ کو نصیب ہوتا ہے. صاحب ایک بڑی پیاری بات جو مفتی صاحب نے سفر حج اور سفر مدینہ کے متعلق قرآن پاک کی آیت سے بتایا کہ زاد راہ جو تقویٰ ہے. اب امیر اہل سنت کا وہ شعر جو ہے آج مجھے بالکل اس کی ایک اور اشارہ سمجھ آ رہا ہے. کئی بار سنا وہ شعر کہ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. یعنی وہ زاد راہ کا تذکرہ جو قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اسلامی بھائیوں کی تبدیلی کا تو آپ نے بیان کیا، اسلامی بہنوں میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ اسلامی بہنوں کے حوالے سے پہلے تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اسلامی بھائیوں میں اور اسلامی بہنوں میں مشترک ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ تو سب کے اندر مشترک ہے. اسی طرح جو ہے جو اچھے خصائل اور اچھی عادات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، صبر ہے، توکل ہے، شکر ہے، رضا الہی پہ راضی رہنا ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا ہے، نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سب میں مشترک. اسی طرح جو باطن کے گناہ ہیں وہ بھی سب کے درمیان مشترک ہے کہ سب کے لیے وہ حرام ہے. حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی مرد و عورتوں میں، اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں مشترک ہے. تو ان کے اعتبار سے تو ہر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے ان کے اعتبار سے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. جو اچھے خصائل ہیں انہیں اپنانا ہے، جو رذائل ہیں ان سے میں نے بچنا ہے. پھر اس کے بعد جو معاملات عورتوں کے حوالے سے ہیں کہ پردہ ہے اور شوہر کی اطاعت ہے اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، تو ان کے اعتبار سے وہ اپنے پر غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی مدینہ طیبہ کے اندر صحابیات کو جو پردے کا ارشاد فرمایا، اور اسی مدینہ طیبہ کے اندر ہی وہ صحابیات تھی کہ جو اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے پیش کیا کرتی تھی. تو اولاد کی تربیت اور اولاد کو دین کے لیے جو ہے پیش کرنا اور اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا، یہ سارے کا سارا اسی مقدس سرزمین کے اوپر ہوا. تو اب وہاں پر جب حاضر ہیں، وہاں پر جنت البقیع شریف ہے، تو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے، صحابیات وہاں پر مدفون ہیں. تو اب یہ اپنی سیرت کو جو ہے وہ ان کے مطابق بنانے کا سوچے، ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ہے کہ جو اپنے اوپر جس اعتبار سے غور کرے گا اس کو وہاں پر اس کے اعتبار سے مدنی پھول ضرور مل جائیں گے. اس کے لیے اس کی اصلاح کا سامان وہاں پر ضرور موجود ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو وہ بھی وہاں پر وہی عہد و پیمان کریں، وہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں گے، اور ہم بھی جو آپ نے فرما دیا، آپ نے پردے کا فرمایا، ہم پردہ عزم نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے. تو وہاں پر عزم ہو اور پھر وہاں پر دعا ہو، تو ایک عزم وہاں کا ہوگا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے گا، اور پھر اس جگہ پر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی امید ہے کہ وہ قبولیت کا اہم ترین مقام ہے. پھر وہ آیت بھی اپنے ذہن میں رکھے جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جاؤ کا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر ہونے کا فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر جا کے فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگے تو مغفرت کی دعا جب وہ گناہوں کے اعتبار سے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو جب وہاں پر گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگی ہے تو اب گناہوں کے اعتبار سے اپنا ذہن بنائے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گی. تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتبار سے برکت بھی پیدا فرمائے گا. ارے اسلامی بہنوں، اگر اس سفر سے پہلے بے پردگی کی عادت ہے تو ابھی سے نیت کر لیں. دیکھیے بڑی بارگاہ میں حاضری ہے، کوئی تحفہ لے کر جائیں، تقوی کا، پرہیزگاری کا، ندامت کا.
کہ آج کے بعد ہم گناہ سے بچیں گے. اگر گانے باجے سننے کی عادت ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے، دیکھیے ان آنکھوں سے مدینہ دیکھنے جا رہی ہیں، ان آنکھوں سے ان قریب آپ کعبہ دیکھیں گے. ابھی سے نیت کر لیجئے، اب ان آنکھوں سے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے. اسلام بھائی بھی نیت کریں، ان قریب آپ کے کانوں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں